السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے جادو کی بانسری۔ جرمنی کا ایک قصبہ جس کا نام ہمالن تھا، اس کے رہنے والے بہت ہی پریشان تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چوہوں نے ان کی جان عذاب میں کر رکھی تھی۔ سینکڑوں ہزاروں چوہے ہر طرف دوڑتے پھرتے رہتے تھے، ہر جگہ چوہے ہی چوہے تھے اور روز بے روز بڑھتے جا رہے تھے۔ ہر اسٹور میں، ہر الماری میں، ہر دکان میں اور ہر گھر میں چوہے بھرے ہوئے تھے۔ یہ بہت بھوکے اور لالچی چوہے تھے۔ سردیوں کے لیے اناج محفوظ رکھا جاتا تو وہ اسے بھی کھا جاتے، جیسے ہی پنیر بنایا جاتا وہ اسے کھا جاتے۔ ابھی پھل درختوں سے توڑے بھی نہیں جاتے تو وہ ان کو کھا لیتے تھے۔ دودھ کی بالٹی میں دودھ رکھا جاتا تو اس کو پی جاتے۔ بڑے بڑے پیسوں میں بھی مشروب رکھے جاتے تو وہ اس کو پی جاتے۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو وہ نہ کھاتے ہوں اور وہ ان سے بچ جائے۔ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بہت ہی تھوڑی رہ گئی تھی اور یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہ گئی تھی۔ جھولے میں بچے کو لٹایا جاتا تو وہ اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے اور جھولے کے چاروں طرف بھی بیٹھے ہوتے، اس لیے مائیں بچوں کو جھولے میں نہ لٹاتی تو لکڑی لے کر ساتھ بیٹھتی تھی کہ چوہے بچوں کو نہ کھا لیں۔ شام کو کھانا پکاتے ہوئے عورتیں کھانے پر نظر رکھتی کہ کہیں چوہے آ کر کھانا نہ کھا لیں اور گھر کے لوگ بھوکے رہ جائیں گے۔ نہ صرف یہ کھانا کھا جاتے بلکہ اتنا شور مچاتے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ان کی چوں چوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی بات سن نہیں سکتے تھے اور رات کو سو نہ پاتے۔ آپ کہیں گے کہ آخر انہوں نے اپنے کتوں اور بلیوں کو چوہے بھگانے کے لیے کیوں نہ ان کے پیچھے لگایا؟ ہاں، انہوں نے یہ بھی کیا، مگر چوہے اتنے زیادہ تھے کہ وہ کتوں اور بلیوں کو دیکھتے ہی ان سے لڑنے لگے اور ان کو چپک گئے، یہاں تک کہ کتے اور بلیاں ان سے جان چھڑا کر بھاگ گئے اور قصبے سے نکل گئے۔ جب لوگ چوہوں سے بہت بیزار ہو گئے تو انہوں نے ٹاؤن ہال کا رخ کیا اور سارے کے سارے لوگ ٹاؤن ہال کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے اور کہا کہ ہم میر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میر کا قصبے پر حکم چلتا ہے، وہ لوگوں کا حاکم ہے اور لوگ اسے ووٹ کے ذریعے چنتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میر لوگوں کے سامنے آیا اور لوگوں کی شکایت کی کہ ہم چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں، اب آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر آپ نے ان چوہوں کا کچھ نہ کیا تو ہم دوسرا میر چن لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑے اور اپنے گھروں کو چل گئے۔ میر نے سوچا مجھے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا، اگر نہیں تو میں کسی اور کو میر بنا لیں گے۔ وہ ایک لالچی آدمی تھا مگر بہت ہی ہوشیار بھی تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر کسی نے ان چوہوں کو مار دیا تو میں اسے انعام میں 1000 روپے دوں گا۔ اسے اتنے روپے دینے کا اختیار نہیں تھا مگر پھر بھی اس نے وعدہ کر لیا۔ جرمنی کے ہر شہر اور قصبے سے اور دور دور سے چوہے پکڑنے والے آئے۔ انہوں نے چوہوں کو پکڑنے کی ہر ترکیب آزمائی۔ انہوں نے چوہوں کو پکڑنے کے لیے جال لگائے، پھندے لگائے، زہر کی گولیاں جگہ جگہ پھیلائیں، ان کے بلوں میں دھواں داخل مگر وہ جتنی کوشش کرتے تھے اتنے ہی چوہے بڑھتے تھے۔ چوہے ان کے سامنے بیٹھ کر اپنی دم ہلاتے اور مونچھیں پکارتے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے کہ چوہے ہمیں چڑھا رہے ہیں اور اپنی کوششیں تیز کر دیتے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک دن میر بھی اپنی امید ختم کر چکا۔ ایک اجنبی قصبے میں آیا، وہ سیدھے ٹاؤن ہال گیا اور میر سے بات کرنا چاہی۔ اس کی آنکھیں پرندوں کی طرح تیز اور چمکیلی تھیں۔ جب وہ بات کرتا تو اس کی پتلیاں تیزی سے حرکت کرتی، لیکن سب سے عجیب بات اس کا لباس تھا۔ اس نے ایک لمبا سوتی گاؤن پہنا ہوا تھا جو آدھا سرخ اور آدھا پیلا تھا۔ اس کی آستینیں اتنی لمبی تھیں کہ زمین کو چھو رہی تھیں۔ کمر میں اس نے چمڑے کا بیلٹ باندھ رکھا تھا۔ بیلٹ میں اس نے ایک لمبی پتلی بانسری اڑاس رکھی تھی۔ بانسری پر عجیب پراسرار سا نشان لگے ہوئے تھے۔ اس کی لال عجیب سی ٹوپی کے سرے پر گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ جب وہ بات کرتا تو یہی گھنٹیاں ہل کر بجنے لگتی۔ میر کو جب یہ پتا چلا کہ کوئی اجنبی اس سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اپنے محافظوں کے ساتھ اس سے ملنے آیا۔ میر نے اس سے پہلے ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آدمی کیوں آیا ہے۔ میر اس کو بھگانا چاہتا تھا مگر میر نے اس میں کوئی ایسی بات دیکھی کہ وہ اس سے ڈر گیا۔ میر نے پوچھا تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اجنبی میر کے سامنے جھکا اور کہا جناب عالی،
مجھے پانڈ پیئر کہتے ہیں، میں آپ کے قصبے میں چوہوں کو مارنے آیا ہوں اور 1000 روپیہ کمانا چاہتا ہوں۔ میر نے کہا، تم جو کہہ رہے ہو اگر کر سکتے ہو تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں 1000 روپے دے دیے جائیں گے، مگر جب دوسرے ناکام ہو چکے تو تمہیں اپنے کامیابی کا یقین کیسے ہے؟ پائپر نے مسکرا کر کہا، میں جو موسیقی بجاتا ہوں اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہ مڑا اور ٹاؤن ہال سے چل دیا اور قصبے کی خاص اور بڑی سڑک پر چلنے لگا۔ یہاں اس نے اپنی بانسری اپنے ہونٹوں سے لگائی اور ایک دھن بجانے لگا جو قصبے کے تمام لوگوں نے بھی سن لی۔ اس کی موسیقی ہوا کی لہروں کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور اس کو سنتے ہی تمام چوہے اپنے اپنے بلوں اور دوسری جگہوں سے، کھڑکیوں سے، دروازوں سے اور ہر کونے سے بھاگ بھاگ کر آنے لگے۔ کالے، بھورے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے چوہے تھوڑی دیر میں پائپر کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور پائپر چوہوں سے گھر گیا۔ جب رات ہونے لگی تو وہ بانسری بجاتا ہوا سڑک پر چلنے لگا اور اس کے پیچھے چوہے بھی چل رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے سے دریا پر پہنچا اور ایک کشتی میں چڑھ گیا۔ کشتی کو پانی میں دھکیل اب وہ پانی میں بانسری بجاتا رہا۔ چوہوں نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی اور وہ بانسری کی آواز کی طرف جانے لگے۔ دریا بہت ہی گہرا تھا، چوہے ڈوبتے چلے گئے اور ذرا سی دیر میں سارے کے سارے چوہے دریا میں ڈوب چکے تھے۔ قصبے کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ تمام چوہے ہمیشہ کے لیے دریا میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں تو وہ ناچتے گاتے اپنے گھروں سے نکل آئے اور خوشیاں منانے لگے۔ انہوں نے چوہوں کے سارے بل بند کر دیے اور ان کو پکڑنے کے جو جال لگائے تھے ان کو بھی ہٹا دیا۔ چوہوں نے جو کچھ توڑ پھوڑ دیا تھا ان سب کی ان لوگوں نے مرمت کر دی اور ہر طرف اچھی طرح دیکھ لیا کہیں کوئی چوہا تو نہیں رہ گیا۔ لوگوں نے جا کر میر کا شکریہ ادا کیا۔ میر بھی لوگوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ خوشی کے موقع پر اسے نیا گاؤن اور سونے کی نئی چین پہنانی چاہیے۔ آخر اس کی ترکیب سے لوگوں کو چوہوں سے نجات مل گئی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے دوستوں کو دعوت دینی چاہیے اور خوشی کی ان گھڑیوں کو مل کر منانا چاہیے۔ اس نے تمام دوستوں کو بلایا مگر ایک آدمی کو پوچھا تک نہیں۔ اور آپ کے خیال میں وہ کون آدمی ہے؟ ہاں، آپ صحیح سمجھے، وہ وہی تھا جس کی وجہ سے ان کی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ وہ پائپر تھا جسے وہ لوگ بھول گئے تھے۔ صرف اسے ہی نہیں بھولے تھے بلکہ وہ 1000 روپے کا انعام بھی بھول گئے تھے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جب میر اور اس کے دوست کھانے کے لیے بیٹھے تو دروازہ بہت ہی زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ میر نے کہا، بھلا دیکھو تو کون بدتمیز ہے۔ دروازہ کھلنے پر پائپر سامنے آیا۔ وہ اور اپنا انعام لینا آیا تھا لیکن یہاں روپے کہاں تھے؟ وہ تو کپڑوں، سونوں کی چین اور دعوت پر خرچ ہو چکے تھے۔ میر نے سوچا اب کیا کیا جائے۔ میر نے اس سے کہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ایک دھن بجانے کے 1000 روپے بہت ہوتے ہیں۔ کوئی سنے گا تو مجھے پاگل کہے گا کہ میں نے ایک دھن بجانے کے لیے 1000 روپے دیے۔ پائپر نے کہا، میر آپ نے میرا ذمے جو کام لگایا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، آپ مجھے روپے ملنے چاہیے۔ میر نے کہا، اچھا تو 50 روپے لے لو اور مطمئن ہو کر چلے جاؤ۔ اب میر کے پاس اتنے ہی روپے رہ گئے تھے جو میر اس کو دینا چاہ رہا تھا۔ پائپر نے کہا، آپ نے 1000 روپے کا وعدہ کیا تھا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو فوراً روپے دے دیتا، مگر آپ تو اپنا وعدہ پورا بھی نہیں کر رہے۔ مجھے بہت سی دھنیں بجانا آتی ہیں اور آپ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس بات سے میر کو غصہ آ گیا۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ 50 روپے کافی ہیں، لو نہیں تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ چوہے مر چکے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں، اب تم ہمارے لیے بیکار ہو۔ پائپر نے کہا، بہت اچھا۔ وہ مسکرایا اور اس کے چہرے پر طنز بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب پھر وہ بڑی سڑک کی طرف چل رہا تھا اور اس نے ایک اور ایسی دھن بجانا شروع کر دی۔ یہ خوش کرنے اور ہنسانے والی دھن تھی، یہ کہانیاں سنانا اور ناچنے والی دھن تھی۔ جب قصبے کے بچوں نے یہ دھن سنی تو وہ اپنا ہر کام چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آئے۔ اسکول سے، ورک شاپ سے، نرسری سے، اپنے گھروں سے بچے ہنستے اور خوش ہوتے ہوئے بھاگتے ہوئے بانسری کی آواز کی طرف چلے گئے۔ قصبے کے سارے لوگ اپنے بچوں کو یوں خوشی سے بھاگتے ہوئے دیکھتے رہ گئے اور سارے بچے پائپر کی چاروں طرف جمع ہو گئے۔ بچوں کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں اور ان کے گال
टमटमा रहे थे। जब पापड़ सड़क पर चलता हुआ कस्बे से जाने लगा तो बच्चे भी इसके पीछे पीछे खुशी से उछलते और हंसते हुए जा रहे थे। तेज भागने वाले लड़के तेजी से पापड़ के पीछे जा रहे थे। एक लड़का जो लकड़ी के सहारे चल रहा था सबसे पीछे था। इस मर्तबा पाइपर दरिया पर पहुंचा तो इसने दरिया को लकड़ी के पुल के जरिए पार किया। लोग देख रहे थे कि इनके बच्चे दूसरी तरफ हिफाजत से दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं। इन्हें यकीन था कि बच्चे जल्द ही थककर अपने अपने घरों को लौट आएंगे। पुल पार करके जब वो जंगल की तरफ चला तो इसने जंगल में बने रास्ते पर चलते हुए एक बहुत ही मीठी धुन बजाना शुरू की। बच्चे नाचते हुए इसके पीछे जा रहे थे। जंगल का रास्ता बच्चों से भर गया और वो चलते चले जा रहे थे। चलते चलते वो एक पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। लोगों ने कहा अब तो इन्हें रुक जाना चाहिए, वो इनको पहाड़ी से पार नहीं ले जा सकेगा। मगर इन लोगों को पाइपर की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। अचानक पहाड़ी के अंदर रास्ता पैदा हो गया और इस रास्ते से पाइपर पहाड़ी के गार में चला गया। इसके पीछे बच्चे भी चले गए। बच्चों के अंदर जाते ही गार इस तरह आवाज़ से बंद हो गया जैसे मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा आवाज़ के साथ बंद होता है, और ऐसा हो गया जैसे ये कभी ना खुलेगा। सिर्फ एक अपाहिज लड़का जो लकड़ी के सहारे चल रहा था और सबसे पीछे रह गया था, वो ही हसरत से पहाड़ी को देखता रह गया। वो तलाश करता रहा कि किसी तरह वो पहाड़ी के अंदर चला जाए, मगर इसे कोई रास्ता ना मिला। वो अपने दोस्तों से बिछड़ कर रह गया। मायूस होकर वो अपने घर आ गया। लोग भागते हुए इससे मिलने आए ताकि अपने बच्चों के बारे में मालूम कर सकें। इस अपाहिज बच्चे ने लोगों को बताया कि मौसीकी की आवाज़ वादा कर रही थी कि बच्चों को अजीब व गरीब जगह ले जाएगी, और कितनी खुशी से बच्चे इस आवाज़ के पीछे चले गए। कभी कभी वो लड़का इस जगह जाता तो इसे वही मौसीकी सुनाई देती और बच्चों के कहके गूंजने की सुनाई देते। वो चाहता कि वो भी इन बच्चों के पास जाकर हंसे खेले, मगर इसे अंदर जाने का कोई रास्ता ना मिलता। वो सारा दिन कोशिश करता रहता और फिर मायूस होकर लौट आता। बच्चों के कहकों से हमालन कस्बा खाली हो चुका था, और फिर कभी इस कस्बे में बच्चों की हंसी की आवाज़ें सुनाई नहीं दी। लोग दुखी होकर अपने बच्चों के बगैर ज़िंदगी गुजारते रहे, और ये इनके मीर के वादा खिलाफ़ी की वजह से हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।